على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تقدیرات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں کہ جس نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر تقریباً 18,000 اور ایک روایت کے اندر تقریباً 10,000 مخلوقات پیدا فرمائی. ان میں سے اگر کسی کو اختیار دیا کہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان و جن کو دیا کہ وہ چاہیں تو عبادت گزار بن جائیں اور چاہیں تو شیاطین کے ساتھ مل کر زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا کریں. اور جب وہ ایسا کریں گے تو اس کے اندر نقصان ان کا اپنا ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. یہ انسان ہی ہے جو بھول جانے والا ہے. اس کو شیطان نے ایسا بھلایا اور ایسا اس کو چوکا لگایا کہ اس کو جنت الفردوس سے نکلوا دیا. شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی بتلایا تھا کہ شیطان نے انسانوں سے دشمنی کے لیے قسم کھا رکھی. تو جب اللہ رب العزت کی اس نے قسم کھائی کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، یہ نہیں بھی کہا کہ میں صرف ان کے سامنے سے آؤں گا، بلکہ اس نے کہا سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، جہاں سے مجھے موقع ملا میں ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاؤں گا. اور یہ ضروری نہیں کہ شیطان آخری عمر کے اندر ہی انسان کے اوپر حاوی ہو یا جوانوں کے اوپر حاوی ہو یا بچوں کو الٹے رستے کی طرف لگائے، بلکہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہر وقت اسے غلط رستے کے اوپر گامزن کرنے کے لیے محنتیں کرتا رہتا ہے. تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ہم اس کی توفیق کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا اصلی دشمن ہے. اس سے پناہ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. تو ہمیں اعوذ باللہ کے ذریعے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جیسا کہ رب العالمین کے قرآن میں بھی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ مبارک کے اندر. اللہ کی توفیق سے میں اتنا سا طالب علم اپنی طرف سے مکمل کوشش کروں گا کہ حق سچ بیان کر سکوں. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اس کے اندر ابتدا یا اشرا پوشیدہ ہے جسے نحو میں پڑھا جاتا ہے. جب نحو میں ترکیب کی جاتی ہے، اساتذہ بچوں کو کلاس کے اندر درس نظامی کراتے ہیں تو وہ بتلاتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ اشراء ہی کیا جاتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. جو الرحمن ہے نا لفظ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
جو رحمت ہے، اللہ کی جو انسانوں کے لیے غضب سے دور ہٹ کر اس کی جو محبت ہے یا اس کی غضب سے بچنے کی جو ترکیب ہے، طریقہ ہے، وہ صرف دنیا کے اندر ہے۔ رحمان اللہ تبارک و تعالی صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، بلکہ کافروں پر بھی اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور جو رحیم ہے، اسے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن مومنوں کے لیے خاص کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَكَانَ قرآن کی بھی آیت ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جو رحیم کا تعلق ہے وہ کل قیامت کے دن مومنین کے ساتھ ہوگا۔ مومنین پر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اپنی نازل کریں گے، اپنے فضل کریں گے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے یا یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے جو میں نے اعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے میں جنت میں جانے کا مستحق ہوں، تو ایسا اس کا سوچنا بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ورنہ آج ہم اپنی نعمتوں کو شمار کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نعمتیں کر رکھی ہیں، تو خدا کی قسم ہم ہر وقت مسجد میں اللہ کے ہاں سجدہ ریز رہیں، اللہ کے قرآن کی عبادت کرتے رہیں، 24 گھنٹوں میں سے صرف اپنے کھانے پینے اور واش روم وغیرہ جانے کے لیے وقت نکالے، باقی وقت اللہ کی عبادت میں خاص کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آپ سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے متعلق جو ہم نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کئی دفعہ ایک کھجور کھا کے اپنا ایک وقت گزار لیا کرتے تھے۔ صبح ایک کھجور کھاتے، شام کو ایک کھجور انہیں کھانے کے لیے ملتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کا پوچھنے کا سوال کر رہے ہیں کہ تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو آج ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس کا ہم اگر ساری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے بعض صحابہ کرام سورۃ الفاتحہ اور ہر سورت کی آیت تصور کرتے ہیں، اور میں نے مختلف احادیث پڑھی اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور ایک صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے درمیان فرق معلوم نہیں کرتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہو جاتا، یعنی کہ جب سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ یہ کوئی دوسری سورت ہے، یہ ہر سورت کی آیت ہے سوائے سورت توبہ کے، سورت برات کے۔ سنن ابو داود کی صحیح روایت ہے۔ مختلف صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جن میں سے خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز کی قرات شروع کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تکبیر تحریمہ کہتے اور
اس کے بعد جو خاموشی سے دعائیں پڑھتے، ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دعائیں استفتاح پڑھتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین سے سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے۔ تو ہمیں یہ مختلف روایتیں ملتی ہیں، اس میں صحابہ کرام اور تابعین کا کئی جگہ پر یہی عمل ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے سورۃ فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے۔ اور بعض صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بسم اللہ کو جہری طور پر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ سری طور پر کشیدہ پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ ان دونوں طریقوں کے اوپر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے بسم اللہ، اور اگر کوئی ایستا آواز سے پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کس طرح ہوتی تھی، تو انہوں نے بتلایا کہ آپ ہر کھڑے لفظ کو لمبا کیا کرتے تھے۔ جیسے بسم اللہ پڑھنے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر لفظ جہاں پہ مد ہوتا ہے، جیسے لفظ اللہ کے اوپر مد ہے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کرتے۔ الرحمن کے میم کے اوپر مد ہے، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کرتے۔ الرحیم کے ہا کے بعد یا ساکن ہے، یہاں پر بھی مد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لمبا کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے، خاص طور پر یہ مستدرک حاکم کی بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے۔ جیسے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد رکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ دیا ہے۔ آج ہمارے بعض قراء کرام سورۃ الفاتحہ کو بعض تو ایک ہی سانس میں مکمل پڑھ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہماری سانس لمبی ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور بعض زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سانسیں لیتے ہیں۔ تو کوشش ہوتی ہے ہر امام کی کہ چاہے مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے، میں اسے مکمل کر لوں 1 منٹ کے اندر، جتنا میرا سانس لمبا ہے میں ایک ہی سانس کے اندر اسے مکمل کر لوں۔ اور اگر کوئی وقف دیتا ہے تو بہت کم ٹھہرتا ہے، اتنا ٹھہرتا ہے کہ جس سے پچھلے نمازی جو ہوتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو بھائی اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دے دی ہے، آپ نماز پڑھنے مسجد کے اندر آ گئے ہیں، تو نماز وہی پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، جس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اگر آپ 4 رکعتوں کے اندر 5 یا 6 منٹ لگا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں 10 منٹ ہوتے ہیں تقریباً 4 رکعتوں کے اندر، اور اگر آپ کو 10 سے 11 منٹ ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نماز کو مکمل طور پر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ ابن مردودیہ کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھیے بسم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ با سے مراد بہا بلندی ہے، اور سین سے مراد ثنا یعنی نور ہے، روشنی ہے، اور میم سے مراد مملکت بادشاہت ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے جو معبود برحق ہے اس رحمان کو
اللہ کہتے ہیں، اور رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم آخرت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ یہ روایت اگرچہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، اسے نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں اور نہ اس پر ایمان لا سکتے ہیں، لیکن یہ سورت بسم اللہ کی تشریح ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابل تحسین ہے۔ اور سورۃ النمل کے اندر سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورۃ النمل کے اندر 2 مرتبہ آئی ہے اور یہ باقاعدہ طور پر سورۃ النمل کی آیت بھی ہے، اس کے شروع میں بھی آیت ہے اور اس کے بعد جہاں پر سلیمان علیہ السلام کا پیرا جو انہوں نے خط لکھا ملکہ بلقیس کو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے وہاں پر بھی یہ لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی تھی۔ اس خط سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی بسم اللہ کو مکمل طور پر پڑھا جاتا تھا۔ اور بسم اللہ یہ برکتوں والا نام ہے اللہ کا، آپ ہر جس اچھے کام کی ابتدا کریں اسے بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، اگر آپ نے پانی پینا ہے پانی کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، اس سے ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں صحبت کے ارادے سے تو وہاں پر جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی اس کے ابتدا میں بھی بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، اس کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اگرچہ اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، کہ جو بسم اللہ پڑھ کے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس سے جو اولاد ہوگی اولاد کی ہر سانس کے بدلے والدین کو نیکی ملے گی۔ اور آپ جب واش روم وغیرہ جاتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، تو وہاں پر بھی دعا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ اللہ کا نام برکتوں کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے بعض بھائی بسم اللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر متفق نہیں ہوتے، بلکہ وہ برکتوں کے لیے قرآن کی چند اور صورتیں بھی پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے برکتیں نازل ہوں گی۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ اگر آپ نے فرما دیا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، ایک صحابی جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پچھلے خاوند سے تھے، عمر بن اقوا رضی اللہ عنہ، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بچے تھے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا اور اپنے سامنے سے کھا، یعنی کہ اگر پلیٹ آپ کے آگے پڑی ہوئی ہے تو پلیٹ کے دائیں بائیں دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں چلانا اگر بڑی پلیٹ ہے، بلکہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا پینا اور دوسرے تمام جو طریقے ہیں زندگی کے وہ مکمل طور پر سکھلائے ہیں۔ ہم میں سے بعض جو بیویاں ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی گر جاتا ہے، جیسے کوئی جا رہا ہے رستے میں اس کا پاؤں پھسل گیا یا بچہ گر گیا، تو وہ فوراً سے پہلے بسم اللہ کہتی ہے، اور اسے بعض لوگ جنہیں نہیں علم ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا مطلب آپ دوبارہ اس کو کرانا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ بسم اللہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے تھے، سوار تھے، جن کا نام اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بتلایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو انہوں نے فرمایا، کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، کہ شیطان نے ہماری اونٹنی کو گرانے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا میں نے اپنی قوت سے اس کو گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کو ذلیل کرنا ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے بچے کے گرنے پہ، یا آپ کا کوئی عزیز گر گیا ہے، اس کے گرنے پہ بسم اللہ کہتے ہیں، تو شیطان مکھی کی طرح چھوٹا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے گرا، ایسے گرا، شیطان کا ستیہ ناس ہو، آگے سے عذر تلاش کریں گے تو اس سے شیطان پھلے پھولے گا۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے ہر وقت، اور جب بھی ہم میں سے کوئی گرے یا ہمارا بچہ گرے تو آپ نے بسم اللہ کہنا ہے۔ اسی طرح جب نوح علیہ السلام کی کشتی کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بتلائی کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے جب کشتی کی ابتدا کی، جب کشتی چلی تو یہ دعا پڑھی۔ تو ہمیں بھی ہر اچھے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، اور اپنے زندگی کے اندر جو دعائیں ہیں انہیں لازمی پکڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بسم اللہ کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔